بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب محترم ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب آج ہمارے ساتھ سٹی آف نالج میں تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے بہت کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ کراچی تشریف لائے، خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے کتاب کی رونمائی کے لیے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ باعث اعزاز ہے کہ سٹی آف نالج میں موجود ہوں، اور جس کتاب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی کے کوئی اچھے فیصلے اور اپنی زندگی کی جس کے اوپر مجھے فخر ہے، میں اگر شمار کرنا چاہوں تو اس کتاب کی اشاعت کا جو فیصلہ ہے وہ سر فہرست ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب نے ایک طویل مدت تک پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ اس وقت چیئرمین ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے، اس کے علاوہ آپ شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں سینڈیکیٹ کے ممبر ہیں، اور دارالعلوم نعیمیہ کے سربراہ اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو 2024 میں ستارہ امتیاز سے بھی آپ کو سرفراز کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتاب کا ذکر کیا، اور آج کراچی آپ جس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، مسئلہ ختم نبوت، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار۔ ناظرین، پاکستان کی تخلیق کے عمل سے لے کر تاحال پاکستان کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسا اسلامی ملک بنایا ہے کہ جہاں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کی جائے گی، جس کا مطلب اور مقصد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کیا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بالخصوص اس کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ مبارک ثانی کیس ایک ایسا عدالتی فیصلہ جس نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے ظہیر الدین بنام ریاست ہو یا مجیب الرحمان بنام حکومت ہو، ہمارے تعزیرات میں 298B اور C کا ذکر ہو، یا آرٹیکل 260 میں جہاں ڈیفینیشنز میں مسلم اور نان مسلم کی ڈیفینیشنز کو شامل کیا گیا ہے۔ انتہائی ڈاکٹر صاحب یہ اہم ترین ڈاکومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحرا آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی چیئرمین شپ کے آپ نے ٹینیور میں اس پورے ڈاکومنٹ کو ایک جگہ آپ نے ڈاکومنٹڈ کیا ہے، اور جتنے بھی آرٹیکلز اور فیصلے کی جتنے بھی ہمارے سامنے چیزیں آتی رہیں اس سے متعلقہ جو لیٹرز ہیں، چیزیں بھی آپ نے ماشاءاللہ ساری اس میں آپ نے وہ کی، اور بہت مبسوط مقدمہ اس پر آپ نے تحریر کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں، جس پر آج ہم تقریب رونمائی بھی کرنے جا رہے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، 2024 ختم نبوت کے حوالے سے 50 سالہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 74 سے لے کے 2024 تک کا ایک سفر ہے، اور کونسل کے لیے بھی 2024 بڑی اہمیت کا حامل سال ہے کہ کونسل کے بھی 50 سال پورے ہوئے ہیں۔ فروری 74 سے لے کے فروری 2024 تک 50 سال کا ایک سفر تھا۔ اچھا، بڑی عجب بات ہے کہ اس 50 سال کے سفر کے اندر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں اگر کوئی پوچھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی ہے، تو ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کونسل کہیں پر کبھی بھی اس اہم مسئلے کے حوالے سے اس کو کبھی انووک ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن جب یہ مبارک ثانی کیس آیا، اور اس کے اندر جب عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا فروری 2024 میں، تو وہ فیصلہ پورے پاکستان کی عوام کو بھی پسند نہیں آیا، اور پاکستان کے علماء نے بھی اس فیصلے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ اس موقع پر نظر ثانی کے لیے عدالت عظمیٰ کو کہا گیا اور علماء پیش ہوئے۔ اس میں عدالت عظمیٰ نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ان اداروں کی فہرست میں سر فہرست رکھا جن سے انہوں نے اوپینین لینی ہے۔ وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور پھر بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ اس میں کونسل کے ممبران میں سے
آپ بھی شامل ہیں، میں بھی اس میں موجود ہوں، علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی اس میں موجود ہیں. ہم نے باقاعدہ مراسلہ جات تحریر کر کے جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو اس وقت کونسل کے چیئرمین تھے، انہیں اس بات کے اوپر لے کر آئے کہ وہ کونسل کے ایجنڈے میں اس فیصلے کو رکھیں. ہم نے کونسل کے ایجنڈے میں اس فیصلے کو رکھوایا، اور ساتھ ہی پھر عدالت عظمیٰ نے بھی کہہ دیا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس کے اوپر بات کرے. آگے چل کے پھر جب دوسرا فیصلہ آیا نظر ثانی کا، وہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ، اس کے اوپر پھر زیادہ معاملہ شروع ہوئے. پھر ہم نے یک نکاتی ایک ایجنڈا رکھا، اور اگست 2024 میں ہم نے عدالت عظمیٰ کے دوسرے فیصلے کے اوپر ہم نے کونسل کے ممبران سے رائے لی. باقاعدہ یک نکاتی ایجنڈے کے طور پہ ہم نے کام کیا. اس کے بعد پھر ہماری رائے سامنے آئی. وہ رائے تمام علماء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور عدالت عظمیٰ میں بھی اس بات کو کہا گیا کہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فیصلہ ہے ہم اسے انڈوز کرتے ہیں. اور عدالت عظمیٰ نے جب اپنا تیسرا فیصلہ تحریر کیا تو اس میں کیٹیگوریکلی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عدالت عظمیٰ میں آنے والے علماء نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کیے گئے فیصلے کو نہ صرف انڈوز کیا، بلکہ عدالت عظمیٰ کو یہ کہا بھی کہ آپ اپنے فیصلہ کرتے وقت ان کی سفارشات کو بھی اپنے سامنے رکھیں. اب اتنے ورکنگ ہو گئی، چونکہ پہلے ورکنگ نہیں تھی ختم نبوت کے اوپر، اور اس کیس کے حوالے سے کونسل نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا، اور ہر ممبر نے بہت اہم کردار ادا کیا، تحریری طور پہ بھی اور اپنے گفتگو کے ذریعے سے بھی. تو پھر ایک میٹنگ میں جو کہ ہمارے ریسرچ ونگ کے ساتھ تھی، اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تمام کو ڈاکومنٹ کر دیا جائے، جو الگ الگ فائلوں کے اندر چیزیں موجود ہیں انہیں ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے. تو اس طرح یہ کتاب معرض وجود میں آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میری زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں اس میں سب سے سرفہرست رکھے جانے والے فیصلوں میں اس کتاب کی اشاعت کے لیے اقدام کیا جانا، اور اس کے لیے پھر کوشش تگودو کرنا، اس کے مسودے کو بار بار پڑھنا، اس مسودے کے حوالے سے میٹنگ ہونا، پھر اس کے اوپر مختلف آراء کو جمع کرنا، چیزیں اکٹھی کرنا. تو یہ الحمدللہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار ہو گیا ہے جس میں گزشتہ مختلف عدالتوں کے فیصلوں کا عکس بھی جا بجا نظر آتا ہے. اور ہمیں اگر کسی بھی معاملے کے اوپر، خاص طور پہ ختم نبوت کے اوپر جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر اگر ہمیں انفارمیشن چاہیے، معلومات چاہیے، ایون دیگر فیصلہ جات کے بھی، تو اس کی جزیات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت مختصر انداز میں آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کتاب کونسل سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ بتا چکے ہیں کہ یہ ناٹ فار سیل ہے، کس طرح سے اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دراجاتی سطح کے اوپر ہمیں ایک مراسلہ اگر آ جاتا ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے کہ ہمیں اس کی کاپیاں چاہیے، تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کاپیاں پرووائڈ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انتہائی قیمتی اوقات میں سے آپ نے کچھ ٹائم اسپیئر کیا، اور مجھے اندازہ ہے آپ کی شدید ترین مصروفیات کا، آپ مارننگ میں تشریف لائیں، رات کو آپ کو دوبارہ روانہ ہونا ہے. ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب سے، جو چیئرمین ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے، اور بالخصوص آپ آج کراچی تشریف لائے ہیں، سٹی آف نالج کو آپ نے گریس کیا ہے اپنی آمد کے ساتھ، اور مقصد ہے مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر عدالت عظمیٰ کا فیصلہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار. اس کتاب کی تقریباً رونمائی آج اس ادارے میں ہے. بہت لائق توجہ بات یہ ہے کہ تحریف قرآن اور توہین رسالت اور توہین قرآن، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح سے یہ دونوں کام ان پبلک عوامی اجتماعات کے اندر کرنا حرام ہیں، ناجائز ہیں، قانونی طور پر ممنوع ہیں، اسی طرح پاکستان کا قانون کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی چار دیواری میں اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے مابین یا اپنے ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان وہ کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرے جو پاکستان کے قانون یا ہماری ریاست کی سوورینٹی کے خلاف ہو. اسی لیے یاد رکھیں کہ ریلیجیس فریڈم ہمیشہ سبجیکٹ ٹو لا، سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر اور سبجیکٹ ٹو مورالٹی ہوتی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو اس پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی چیئرمین شپ کے اس دور میں یہ ایک ایسا آپ نے عظیم کام کروا لیا ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ
یہ قیامت تک انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، اور جب تک کبھی بھی پاکستان میں اور پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کبھی بھی ختم نبوت کو کہ مسئلہ درپیش ہوگا تو یقیناً اس میں کونسل کی سفارشات سے لوگ ضرور استفادہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔